السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن کبھی کبھی اللہ مانگنے کے باوجود بھی عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کبھی کبھی انسان تہجد میں رو رو کر جو دعائیں مانگتا ہے وہ بھی اللہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس پہ بھی اللہ کون کیوں نہیں فرماتا ہے؟ تو جان لو، تمہیں لگتا ہے زندگی بس وہیں تک ہے، جس کو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے، جو نہ ملے تو زندگی ختم۔ یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ کی طرف سے تمہیں آزمایا گیا تھا، اور دیکھو تم جیت گئی۔ یاد ہے تمہیں وہ سجدے جب تم نے رو رو کر اپنی محبت کو مانگا تھا خدا سے؟ کبھی تم دعا میں ہاتھ اٹھاتی تو خدا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتی، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتی، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتی، کبھی صبر کے لیے دعائیں مانگتی۔ دیکھو تمہیں کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو تم چاہتی تھی، خدا مل گیا، خدا کی محبت مل گئی۔ وہ سب کچھ جو تم دعاؤں میں خدا سے مانگتی تھی، ان دعاؤں کے بدلے اللہ نے تمہیں کتنی بہترین چیزیں عطا کی، اور وہ چیز جو خود اللہ کی محبت ہے۔ وہ سجدہ جو تم کسی اور کے لیے کرتی تھی، اللہ نے تمہیں اس سجدے سے اپنا بنا لیا۔ صبر مل گیا، ان تنہا راتوں کے بدلے بہائے گئے آنسوؤں کا صلہ مل گیا۔ تہجد کے سجدے میں رو رو کر اس نے تمہیں سکون دے دیا، پر تمہیں اللہ نے وہ محبت نہیں دی، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر تھی ہی نہیں۔ اس نے تمہیں اتنی پیاری چیزوں سے تمہیں نواز دیا جو شاید کبھی تم نے گمان نہیں کیا تھا۔ جو جا چکا ہے اس کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ جس نے سمجھا ہی نہیں تمہیں، پھر اس کے لیے تہجد میں آنسو بہانا کیسا؟ کچھ مل جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، یہ سب تمہارا خود کا گرہ بنایا ہوا یقین ہے۔ خدا سے زیادہ محبت، خدا سے زیادہ تم نے کسی اور کو دی ہے، پر اس پر خدا کو الزام ٹھہرانا کیسا؟ تمہیں پتہ تھا اس سفر میں پاؤں نہیں، اکثر دل تھک جایا کرتے ہیں، اور محبت کی راہ میں اکثر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ کیے گئے وعدوں میں اکثر دل بہکایا کرتے ہیں، تو پھر ان سب سے خدا سے شکوہ کیسا؟ سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ کر کے خدا تمہارے ہر زخم بھر دے گا، وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ وہ تمہیں ایسے سمیٹے گا جیسے کوئی غم تمہارے قریب نہ آیا ہو۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہے اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمہارے غلطی سے بہت کچھ لیا ہے، تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہے، اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر، جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائے تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی بنا دے گا۔
جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے لایا ہے تم آج جہاں ہو وہاں اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزل تمہاری منتظر ہے۔ اب تمہیں معزوں کا نہیں بلکہ معزوں کا تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلہ کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نہیں نصیب کا حصہ بنے گا۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیزیں اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہے مگر یہ وقت آزمائش کا ہے۔ انتظار کتنا کرتے ہو تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو وہ تمہاری مان جائے گا۔